السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سبھی جانتے ہیں اور بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے بخوبی، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو اور بچیوں کو، خواتین کو، سب کو یہ زیادہ تر معلوم ہے کہ 2022 جو ہے اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے، یعنی اس کا بالکل آخر آ رہا ہے۔ اور تاریخ آج کیا ہے؟ 31 دسمبر۔ یہ سبھی کو معلوم ہے، حالانکہ اسلامی مہینے کا کسی کو علم نہیں ہے کہ اسلامی مہینہ شروع کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، اسلامی تاریخ کیا ہے، اور فی الحال کون سا مہینہ ہے، کب اسلامی سال شروع ہوتا ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ ہمیں اسلامی سال کے متعلق کوئی معلوم نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس اسلامی سال کی معلومات بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم اگر انگریزی مہینے کا ذکر کریں تو بچہ بھی، بڑا بھی، جوان بھی، خواتین بھی، مرد حضرات بھی، سب اس بات کو جانتے ہیں کہ 2022 آج پورا ہو جائے گا اور 2023 شروع ہو جائے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں جب سال مکمل ہوتا ہے تو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میں 5 کام ایسے بتاؤں گا آپ کو کہ آپ ان کو کیجئے جب سال شروع، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ سال شروع ہو رہا ہے تو سال کا مل جانا یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ پہلے نمبر پر یہ کام کیجئے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ ان سانسوں کا مل جانا، ان بدن کے اندر نسوں کا دھڑکنا اور اس دل کا دھڑکنا اور ان نسوں کا صحیح سلامت چلنا اور ہمارے بدن کا صحیح سلامت کام کرنا، یہ کس کا انعام ہے؟ یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو اگر سال مکمل ہو گیا تو ہم یہ سوچیں کہ میں نے اس سال میں کیا کھویا ہے، کیا کمایا ہے، کیا پایا ہے، یا میں نے جس طرح پچھلا سال گزارا کیا یہ بھی میرا سال اسی طرح گزر رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اور لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، جو میری نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہے، میں اس نعمت کو بڑھا دیتا ہوں۔ تو ہماری سانسوں کا صحیح چلنا، ہمارے دل کا صحیح دھڑکنا، ہمارے اعضاء کا صحیح کام کرنا، یہ اللہ کا انعام ہی تو ہے، یہ اللہ کا احسان ہی تو ہے، یہ اللہ کا اکرام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ دوسرا سال عطا کر دیا۔ لیکن ہمیں اس سال پر جو ہے نہ کسی کو مبارکباد پیش کرنی ہے، نہ اسی طریقے سے جو ہے ہمیں ایک دوسرے کو نئے سال مبارک کہنا ہے۔ پہلا نمبر کام کیا کرنا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے اپنی زندگی کو بدلے، اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیے اور خود غور کیجئے، محاسبہ کیجئے اپنی زندگی کا کہ میں جس طرح پہلے زندگی گزار رہا تھا کیا اب بھی میں اسی طریقے پر ہوں؟ کیا میرا اب بھی وہی طریقہ ہے؟ اور یہ سوچئے کہ کیا میں پہلے 3 وقت کا نمازی تھا اب 5 وقت کا ہوں، یا ایک بھی وقت کا نہیں، یا میری زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے؟ تو بھائیوں، ہمیں اس زندگی کو اپنی کامیاب بنانا ہے، ہمیں اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ جو میری شریعت کو فالو کرتا ہے، میرے احکاموں کو فالو کرتا ہے اور میری مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، میں ان کو دنیا میں بھی پاکیزگی والی زندگی عطا کرتا ہوں اور آخرت کے اندر بھی پاکیزگی والی زندگی عطا کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ سوچئے کہ بزرگان دین جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی عمریں کتنی ہوئی؟ کسی کی 60، کسی کی 70، کسی کی 50، لیکن آج بھی ان کا نام باقی ہے، آج بھی ان کا کام باقی ہے، آج بھی لوگ ان کا نام بڑے ادب سے لیتے ہیں، آج بھی لوگ ان کے نقش قدم کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، آج بھی لوگ ان کی زندگیوں کو جو ہے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہی وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی عزت سے نوازتا ہے اور آخرت کے اندر بھی جو ہے اللہ اس کو عزت سے نوازے گا۔ اور تیسرا کام ہمیں کرنا کیا ہے؟ تیسرا کام ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، خصوصاً جب رات میں 11:59 پی ایم ہو جاتا ہے تو 1 منٹ کا وقفہ رہتا ہے اے ایم 12 ہونے میں، تو سب انتظار کرتے ہیں ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرنے میں،
ایک دوسرے کو نیا سال مبارک کہنے میں، اور بھائیو اس میں خاص طور سے جو ہے ان 3 گناہوں سے بچنا ہے، 4 گناہوں سے ان سے بچنا ہے۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ ایک دوسرے کو جو ہے مبارکباد پیش کرنا، ایک دوسرے کو نیا سال مبارک کہنا، اور دوسرا جو ہے ناچ گانے کی محفلوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور تیسرا ہمیں جو ہے اپنے آپ کو زیناکاری، عیاشی اور مکاری کے اڈوں سے بچانا ہے، اور ہمیں جو ہے اس میں ہوٹلوں سے بچانا ہے۔ جو آج کل کی ناجائز محبتیں جن کو ہم ایک دوسرے کے لیے سمجھتے ہیں کہ میں اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ ناجائز محبتیں، یہ آپ کو برباد کرنے والی محبتیں، یہ آپ کو جو ہے اپنی اصل زندگی سے دور بھگانے والی محبتیں، ہمیں ان سے بچنا ہے۔ کیا ہوتا ہے نئے سال پر؟ یہ ہوتا ہے کہ ناچ گانوں کی محفل منعقد ہوتی ہے، نشہ، شراب نوشی بالکل عام ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں خواتین سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ ہمیں اس نازک وقت میں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم آج یہ سمجھتے ہیں، والدین کو تو بھول جاتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو پالا ہے، پوسا ہے، آپ کی پرورش کی ہے، آپ کو بڑا کیا ہے۔ آپ جس وقت چھوٹے تھے نہ آپ چل سکتے تھے، نہ آپ بیٹھ سکتے تھے، نہ آپ اٹھ سکتے تھے، اس وقت اپنے آپ گیلے بستر پر سوئے اور آپ کو جو ہے سوکھے بستر پر سلایا۔ ماں باپ کی محبتوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، والدین کی محبت کو یہ سمجھتے ہیں ہم سے کوئی محبت کرنے والا نہیں، یہ لفنگا، یہ چور اچکا 2 دن سے جو آپ کی زندگی میں آیا، آپ سمجھتی ہیں کہ یہی میرے لیے سب کچھ ہے، تو یہ ہمارے لیے غیرت کا مقام ہے۔ خصوصاً ہماری بچیاں اس چیز سے بچیں، یہ ناجائز محبتیں جس سے بولنا بھی ناجائز، جس سے بات کرنا بھی ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے، جس سے ہمارا تعلق رکھنا بھی حرام ہے، اور ایسا تعلق کہ جس پر اللہ ہم سے ناراض ہو، اس کا نبی ہم سے ناراض ہو، شریعت کے خلاف ہمارا کام ہو رہا ہو، تو ہم زناکاری سے بچیں، ہم خاص طور سے زناکاری کے اڈوں سے بچیں۔ کیا ہوتا ہے؟ لڑکے لڑکیاں وعدہ کر لیتے ہیں کہ نیا سال پر میں آپ کو ایک تحفہ دوں گا، لڑکی کہتی ہے کہ میں آپ کو ایک تحفہ دوں گا، وہ تحفہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک دوسرے سے ملنے کے وعدے، وہ ہوٹلوں میں جانا، وہ ہوٹلوں میں عیاشی کرنا، وہ ہوٹلوں میں جا کر جو ہے زناکاری کرنا۔ بھائیو ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں اپنی بچیوں کو بھی بچانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی بچانا ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں کو بھی بچانا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے ہمیں شراب نوشی کے اڈے سے بچنا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس رات کے اندر کہ شراب عام ہوتی ہے، مسلمانوں کا یہ شعار نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم نقالی کس کی کرتے ہیں؟ ہم نقالی کرنے کی یہود و نصارہ کے راستے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا یہ شعار نہیں ہے۔ یہود و نصارہ تو اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ طریقہ اپناتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں۔ کبھی تو بیٹے کا جنم دن منائیں گے، کبھی بیٹی کا جنم دن منائیں گے، کبھی فادر کا جنم دن منائیں گے، کبھی ڈیڈی کا جنم دن منائیں گے، کبھی اس کی سالگرہ منائی جائے گی، کبھی اس کی شادی کی سالگرہ منائی جائے گی، کبھی جو ہے اپنے چچا کی سالگرہ منائی جائے گی۔ تو وہ تو اپنی زندگی کو جو ہے خوشی والی بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹاپک تلاش کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں سے تو اللہ نے کیا وعدہ کیا کہ آپ میری شریعت کو فالو کیجئے، آپ میرے اصولوں کو فالو کیجئے، میں آپ کی زندگی دنیا میں ہی خوشگوار بنا دوں گا۔ اور چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ چوتھا کام اچھی شروعات۔ اگر یہی معاملہ ہے کہ سال شروع ہو رہا ہے، جس طرح ہم نے اب سے پہلے زندگی گزار دی، لیکن ہم آئندہ اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے، آئندہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے۔ اور پانچواں کام ہمیں کرنا کیا ہے؟ اپنے ہر کام کا ایک وقت متعین کیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر گانوں میں تو پورا ٹائم ہم نے گانوں میں گزار دیا۔ ہمیں اپنا ایک پورا دن میں ہر ٹائم متعین کیجئے، مجھے اس ٹائم کھانا ہے، مجھے اس ٹائم سونا ہے، مجھے اس ٹائم پڑھنا ہے۔ اپنا ایک ٹائم سیٹ کیجئے، اپنا ایک ٹائم جو ہے مقرر کیجئے، پھر دیکھیے انشاءاللہ آپ کا ہر کام آسان بھی ہوگا، ہر کام آپ کا وقت پر بھی ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ کچھ مختصر سی باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔